نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورۃ النور کے بعد سورۃ الفرقان ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک یہ پوری کی پوری سورۃ مکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ صرف 3 آیتیں مدنی ہیں، باقی پوری سورۃ مکی ہے۔ لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ پوری سورت مدنی ہے اور کچھ آیتیں اس کے اندر مکی ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر قرآن کریم کی عظمت بیان کیا گیا ہے، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی حقانیت کا بیان ہے، کفار و مشرکین کی طرف سے ہونے والے اعتراضات اور شبہات ان کے جوابات دیے گئے ہیں۔ شروع صورت ہی سے آیت نمبر 4 سے کفار و مشرکین نے جو سوال کیا تھا ان کا ایک اعتراض یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا إِلَىٰ آخِرِهِ۔ اور بھی آیت ہے۔ ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ لوگ یہ کہتے تھے، بلکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ فرماتی ہے گڑا ہوا جھوٹ ہے، افطارا گڑا ہوا جھوٹ ہے۔ اور پچھلے لوگوں کے واقعات سن لیے ہیں، یہود و نصارہ سے سن لیے ہیں اور اپنے صحابہ کو لکھوا دیے ہیں، اور صبح شام چونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، امی ہے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے ہیں، صبح شام صحابہ سے جو ہے پڑھوا کر سن لیتے ہیں اور سن کر یاد کر لیتے ہیں اور پھر جا کر لوگوں میں بیان کرتے ہیں۔ ان کا یہ اعتراض تھا اور یہ کہا کرتے تھے، تو قرآن کریم نے خود ہی آگے اس کا جواب دے دیا ہے، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس میں جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ اس جواب کا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام خود ہی اس پر شاہد ہے کہ اس ذات نے اس کو نازل کیا ہے جو زمین و آسمان کی مخفی چیزوں سے واقف اور باخبر ہے، اس ذات نے نازل کیا ہے اس کو، اور قرآن کریم کو معجز بنایا ہے اور پوری دنیا کو چیلنج کیا، اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھا دو، چھوٹی صورت بنا کر دکھا دو، ایک آیت ہی لا کر کے دکھا دو، اس طرح سے چیلنج کیا قرآن کریم۔ جب قرآن کریم نے چیلنج کیا، وہ لوگ عرب کے لوگ حالانکہ زمان کے فصیح و بلیغ تھے، عربی جاننے والے تھے، راہ فرار اختیار کر لیے، کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ ایک آیت میں پیش کر سکے، حالانکہ وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سارا مال قربان کر دینا، بلکہ اپنی اولاد، اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن ان کی یہ ہمت اور جرت نہیں ہوئی کہ ایک آیت بھی، بلکہ آیت کا ایک ٹکڑا بھی پیش کر سکے۔ تو اس سے یہ امر واضح ہو گیا، یہ کلام قرآن مجید اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ علاوہ اس کے فصاحت و بلاغت کے، قرآن کریم فصاحت و بلاغت سے بڑے بڑے ہیں، تو علاوہ فصاحت و بلاغت کے ان کے معانی اور مضامین بھی بہت سارے علوم پر مشتمل ہے، ظاہر اور باطن ہر اعتبار سے، لیکن غور جو کرے گا وہ نہیں کو سمجھ میں آئے گا۔ کفار و مشرکین جب وہ مانتے ہی نہیں، ہر دھرمی پر اتر جاتے ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جواب دیا گیا۔ دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ رسول اور نبی تو اللہ کا فرشتہ ہونا چاہیے، وہ فرشتے ہو، یا کہ کم از کم اتنا ہو، ہم لوگ جیسے کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، تو نبی اور رسول ہوں تو اس سے مستثنا ہو، اس ضرورت سے کھائے پیے نہیں، لیکن ان کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کھاتے پیتے ہیں، بازاروں میں جاتے ہیں، تو یہ اعتراض تھا، یہ کیسے رسول ہو سکتے، کیسے اللہ کے نبی ہو سکتے ہیں؟ اس کا پھر جواب دیا گیا
اور یہ کہتے تھے کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے کہ ان کے پاس خزانے ہوتے، باغات ہوتے، کہ معاش کے اعتبار سے پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، بازاروں میں چلنا نہیں پڑتا، یا یہ کہ اول تو یہ ہے کہ فرشتہ ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم یہ تو ہوتا کہ کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہو جو ان کے بات کی تصدیق کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے یہ اللہ کے رسول اور نبی ایسے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اس کا بھی جواب دیا گیا قرآن کریم میں، آگے کی آیت کے اندر یہ جواب دیا گیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرما کر انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، دیکھیے آپ یہ لوگ کیسی بہکی باتیں کرتے ہیں اور کس طرح سے مثالیں بٹھاتے ہیں، دراصل یہ لوگ گمراہ ہیں اور ان کی ہدایت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو حضور نے ایک مرتبہ 7ویں پارے کے اندر ہے، اللہ پاک نے یہ فرمایا اگر آپ چاہے تو احد پہاڑ کو میں سونا بنا دوں گا، آپ کے لیے قصور اور محلات بنا دوں گا، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ نہیں میرے پروردگار، میں ایک دن کھاؤں گا، شکر ادا کروں گا، بھوکا ایک دن رہوں گا، صبر کروں گا، یہ فرمایا۔ تو اللہ رب العزت کے لیے یہ کچھ مشکل نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو آپ کو عنایت کر دیتے، لیکن یہ لوگ ان کو ماننا نہیں ہے، یہ گمراہ لوگ ہیں، اس لیے اس طرح سے بہکی باتیں کرتے ہیں، ان کی ہدایت کی کوئی صورت نہیں ہے۔ یہ جواب دیا گیا۔ آگے چل کر کے رحمان کے بندوں کی خصوصیات بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت کے جو ہے خاص بندے کون ہیں، رحمان کے بندے کون ہیں، ان کی 13 صفات ذکر کی ہے، تو ان صفات کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں۔ میں سرسری طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی، ان کی ساری تواضع، سنجیدگی، متانت کے ساتھ چلتے ہیں، اکڑ کر نہیں چلتے ہیں، ایک صفت ان کی یہ ہے۔ جاہلوں سے اگر سابقہ پڑتا ہے تو صبر و سلامتی اختیار کرتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ کہہ کر نکل جاتے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رات اللہ رب العزت کی عبادت میں گزارتے ہیں، رکوع سجدے میں گزارتے ہیں، اللہ کے سامنے رونے دھونے میں گزارتے ہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، اور مال خرچ کرنے میں افراط و تفریط نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے ہیں، اور نیکوکار ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، جھوٹی شہادت نہیں دیتے، اور اپنے اہل و عیال، ذریت اور اولاد کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں۔ یہ صفات مختصر طور پر ذکر کیا گیا، یہ رحمان کے بندوں کی صفات ہیں۔ ان صفات کو ہم سب کو اپنی زندگی میں لانا ہے، تواضع ہو، عاجزی، انکساری ہو، اللہ رات میں جگ کر کے اللہ کی عبادت کرنا ہو، راہ خدا میں خرچ کرنا ہو، قتل سے بچے، شرک سے بچے، زنا سے بچے، نیکوکاری کرے، توحید پرست بنے، اپنی آل اولاد کے لیے دعائیں خیر کرے، یہ صفات ذکر کیا ہے۔ آگے پھر سورۃ الشعراء ہے، تعصیم من تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ سورۃ الشعراء کی جو دوسری آیت ہے اس کے اندر ایک لفظ ہے باخعون۔ باخعون یہ بخعون سے مشتق ہے، اس کا معنی یہ ہے ذبح کرتے کرتے بخا تک پہنچ جانا۔ بخا کہتے ہیں گردن کے ایک رگ کو، مطلب یہ ہے کہ مشقت اور تکلیف اٹھانا، یہ مطلب ہے۔ علامہ عسکری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان جیسے مقدمات اگرچہ جملہ خبریہ پہ کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں مراد نہیں اور ممانعت ہے۔ مطلب یہ ہے آپ کو یہ کہا گیا اگر آپ کی اس بات پر یہ لوگ یقین نہیں لاتے ہیں تو آپ گھٹ گھٹ کر کے اپنی جان نہ کھوئے، جان نہ دیں، یعنی آپ کی قوم ایمان قبول نہیں کرتے اور اسلام سے انحراف کرتے ہیں،
تو اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ گھٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی جان ہی چلی جائے. یہ آپ کو اس میں تسلی دی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے. اس آیت کریمہ سے دو باتیں معلوم ہوئی. ایک تو یہ کہ کسی کو ہم دعوت الی الخیر دیں، دعوت الی اللہ، یعنی اللہ رب العزت کا حکم ہم سنائے، توحید کا حکم ہم سنائے، کلمہ کا حکم ہم سنائے، کلمے کی ہم دعوت دیں، لیکن وہ ہدایت پر نہ آئے، اس کی تقدیر میں ہدایت نہ ہو، تو بھی دعوت الی الخیر دینے سے ان کو روکنا نہیں چاہیے. ایک بات یہ معلوم ہوئی. دوسری بات یہ کہ آدمی مشقت میں اعتدال اختیار کرے. حضور کو یہی کہا گیا مشقت میں آپ اعتدال اختیار کریں. سامنے والا اگر وہ ہدایت پر نہیں آتا ہے تو زیادہ رنج و غم نہ کیا جائے. وہ ذکر کیا دو باتیں. آگے پھر آیت نمبر 15 سے کئی ایک آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ذکر کیا ہے. ایک حیثیت سے وہ مناظرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے اور دین حق کی دعوت دی اور یہ کہا کہ بنی اسرائیل کو جو باندھی غلام بنا کر کے رکھے ہیں ان کو آپ دے دیں ہمیں، ہم لے کر کے جاتے ہیں. تو فرعون یوں کہنے لگا کہ آپ تو میرے گھر میں بچپن میں رہے اور پلے اور بڑھے اور اب جو ہے جرت ہو گئی میرے سامنے بولنے کی. ایک سوال یہ کیا جیسا کہ ہوتا ہے مناظرہ کے اندر کہ دو فریق جب آپس میں مناظرہ کرتے ہیں تب اگر دلائل سے وہ دلائل کے سامنے کمزور پڑ جائے تو پھر اس کی ذات پر آ جاتے، اس کی ذات کے نقص کو کمزوری کو تلاش کرتے تاکہ اس کی کمزوری بیان کر دیں اور وہ شرما جائے اور میں مناظرہ جیت جاؤں. یہاں پر فرعون نے ایسا ہی کیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی تو آپ اول تو یہ پیش کیا کہ میرے ہی گھر میں رہ کر کے بچپنے میں پلے بڑھے اور اب میرے سامنے بولنے کی یہ جرات ہے. ایک تو یہ سوال کیا. اور دوسرا یہ کہ جس قوم میں رہ کر کے پلے بڑھے اسی قوم کے ایک فرد کو آپ نے قتل کر دیا. یہ دو سوال کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیا اور پہلے سوال کا جواب بعد میں دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ جس قوم میں رہے پلے بڑھے اسی قوم کے ایک فرد کو قتل کیا، قبطی کو، ایک بنی اسرائیل کو مار رہا تھا. یہ قبطی 20ویں پارے کے اندر ہے. فقضا علیہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑانے کی غرض سے جب لت پچھر ہوتے ہیں بعض لوگ، دو آدمی لڑ رہے ہو آپ چھوڑانے جاؤ تو آدمی کو یہ کہہ دے گا، ایسا ہوتا ہے. حالانکہ ان کو ناصح سمجھنا چاہیے، مشفق سمجھنا چاہیے. دو آدمی لڑ رہا تھا، لڑائی زیادہ بڑھ جاتی، ہو سکتا ہے کسی ایک کو زیادہ نقصان پہنچ جاتا. بیچ میں ایک آدمی آیا اگر چھوڑا رہا ہے، صلح کرا رہا ہے تو غنیمت سمجھنا چاہیے. ان کو چھوڑ کر اسی سے لڑ پڑتے. ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے نا؟ ایسا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر دیکھنا چاہیے کہ آدمی اگر جو ہے ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے اور وہ اس طرح سے بیچ میں آ کر وہ صلح کر رہا ہے، منع کر رہا ہے تو رک جانا چاہیے. بڑوں کی تعظیم ضروری ہے، اسی لیے کہا گیا بڑوں کی تعظیم کرو. حضور نے فرمایا جو بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے. اس وجہ سے کہا گیا. لیکن ہوتا یہاں یہ ہے دو آدمی لڑ رہے ہوں اور تیسرا آدمی جائے چھوڑا نہیں تو لوگ چھوڑ کر انہیں سے لڑ پڑتے. تمہارا کیا ہے، تم بیچ میں کیوں آتے ہو؟ تو لڑو بھائی، تم لڑو مرو. یہ ہوتا ہے، آدمی کیسے چھوڑانے جائے گا؟ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، آدمی کو غنیمت سمجھنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبطی ایک اسرائیلی کو مار رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے چھوڑانے کی کوشش کی. جب جھگڑا نہیں چھوڑ رہا تھا تو ایک بوسہ مارا کرتے، ایک بوسہ مارا، بس وہ کا کام تمام ہو گیا، وہ مر گیا، وہی مر گیا. یہ ہوا تھا. تو اسی بات کی طرف، اسی نقص اور کمزوری کی طرف فرعون اشارہ کر رہا تھا کہ تم نے اس کو مارا، اس قوم کے ایک فرد کو مارا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، ہاں مجھ سے یہ چوک ہوئی ہے.
میں نے مارا، لیکن میرا غرض مارنا نہیں تھا کہ وہ مر ہی جائے، بلکہ جھگڑا چھوڑانا تھا۔ وہ دونوں جھگڑ رہے تھے، اس لیے میں نے مارا تھا ایک دوسرا۔ تو یہ عذر کیا۔ اب یہاں دیکھیے اللہ کے نبی اور پیغمبر کا حال، یہاں پر اقرار کرتے ہیں کہ ہاں مجھ سے چوک ہوئی، فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، جان کا خطرہ ہوا۔ پھر وہیں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نکل گئے تھے، مدین چلے گئے تھے، شعیب علیہ السلام کے پاس چلے گئے تھے، کافر میں وہاں سے چلا گیا تھا اسی خوف سے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مہربانی عطا فرمائی، مجھے نبوت اور رسالت عطا فرمائی، یہ بیان کیا۔ دوسرے سوال کا جواب، یعنی پہلے جو سوال کیا تھا کہ میرے گھر میں رہے پلے بڑھے، اس کا جواب یہ دیا، دل کا نعمت تمنھا علیہ نعمت بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو آپ نے غلام بنا کر کے رکھا۔ انسانیت سے زیادہ جو ہے برے سلوک ان کے ساتھ کیے، جانوروں سے بھی زیادہ برے سلوک کیے ان کے ساتھ، اور ان کے ہزاروں بچے کو آپ نے قتل کروایا ایک بچے کے خاطر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے خاطر کہ ہزاروں بچوں کو قتل کروایا۔ اللہ رب العزت نے مخفی سزا دی آپ کو۔ میری والدہ نے اسی خوف سے مجھے تابوت کے اندر ڈال دیا تھا، اور پھر دریا سمندر میں ڈال دیا، وہ تابوت وہاں تک گئی، پھر آپ کا ہاتھ میں اٹھا کر کے لائے، اور اس طرح سے میری پرورش ہوئی۔ تو یہ آپ کا احسان نہیں ہے، بلکہ میرے پاک پروردگار کا احسان ہے کہ مخفی طور پر، پوشیدہ طور پر آپ کو اللہ نے یہ سزا دی۔ دیکھیے بڑا مجمع ہے، فرعون اور قبطی قوم اور جادوگر لوگ ہیں، یہاں صرف دو آدمی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، نہایت بے باکی کے ساتھ سچائی اور حق بیانی کو اختیار کیے ہیں۔ حق بات کو جب بیان کیے تو روایت کے اندر آتا ہے فرعون مرعوب ہو گیا، کانپ گیا، جادوگروں نے اپنی لٹھیاں جا ڈالی اور وہ سانپ سارے کے سارے لٹھیوں کو سانپ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی عصا ڈالتے ہیں تو سارے سانپوں کو نگل لیے۔ یہ دیکھ کر کے فرعون مرعوب ہو گیا، ڈر گیا، وہ خوف کے اندر آ گیا۔ یہی حال ہے انبیاء کرام کا، وہ حق بیانی میں ڈرتے نہیں ہے، حق بیانی اور حق گوئی اور صاف بات بیان کرنے پہ ڈرتے ہچکتے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرعون اور پوری قوم پر روب ڈال دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد فرمائی۔ دشمن 1 مہینے کی مسافت پر ہو، میرا رعب وہاں تک جائے گا، یہ حضور نے فرمایا۔ انبیاء کرام کی خصوصیت ہوگی، اس کو بیان کیا ہے۔ آگے پھر سورۃ النمل ہے، سورۃ النمل، اس کے اندر 2-3 آیتوں میں پھر یہ ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے اعمال بد کو ان کے سامنے مزین کر کے خوبصورت بنا کر کے پیش کر دیا ہے۔ یہ لوگ اسے ہی حق سمجھتے ہیں اور اسی میں مبتلا رہتے ہیں، حق بات جو ہے دراصل اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اعمالہم کا لفظ آیا ہے، زین لہم اعمالہم، یہ ذکر کیا ہے۔ اور اس کا ایک مطلب مفسرین حضرات نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں اعمالہم سے مراد اعمال صالحہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اعمال کو مزین کر کے، خوبصورت کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، لیکن یہ حق بات سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، برے اعمال میں مبتلا رہنا چاہتے ہیں، انہی کی طرف التفات ہے، حق بات کی طرف، اچھے اعمال کی طرف توجہ اور التفات ہی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر زیادہ تر زین کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اعمال بد کے لیے، جیسے زین للناس حب الشہوات من الناس، زین للذین کفروا الحیات الدنیا، زین لکثیر من المشرکین، لیکن قرآن کریم کے اندر بعض مقام پر اعمال صالحہ کے لیے بھی زین یا زین کا لفظ استعمال ہوا ہے، جیسے حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ ذکر کیا شروع میں۔ انشاءاللہ آئندہ کل پھر سورۃ النمل کی کچھ باتیں عرض کی جائے گی،
اس میں ملک سما بلقیس کا واقعہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح سے ہدہد پرندے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات کے اوپر اور اسی طرح سے ہوا کے اوپر تسلط دیا تھا، یعنی ہوا کو بھی تابع کر دیا تھا اور جنات کو بھی تابع کر دیا تھا، چرند پرند کو تابع کر دیا تھا۔ لاہو لشکر کے ساتھ آپ جاتے اور ایک خاص تخت تھا، اس تخت پر سوار ہو کر علماء کرام ہوتے، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوتے، پرندے وغیرہ ہوتے، جنات ہوتے، پھر وہ تخت جو ہے لے کر کے اڑتی تھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جو ہے وہ تخت لے کر کے جاتے۔ یہ واقعہ ذکر کیا ہے سورۃ النحل کے اندر۔ آگے انشاءاللہ آئندہ کل کچھ باتیں عرض کیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔